الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم حضرات، آج ہم سورہ الکہف کی روشنی میں اس کے جو مضامین ہیں اس پر انشاءاللہ غور کریں گے. سورہ کہف کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں وارد ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین جمعتین. مستدرک حاکم اور بیہقی میں یہ روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف پڑھی جمعہ کے دن تو اگلے جمعہ تک یعنی 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور جاری کر دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے فیصلے کرنے کی کا اختیار یعنی ایک ملکہ دے دیتا ہے. وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ بھٹک نہیں سکتا. جب ایک شخص کے پاس نور ہو، لائٹ ہو، تو وہ ظاہر ٹھوکر نہیں کھائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من قرأ سورة الکہف یوم الجمعہ فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة تكون فإنها خرج الدجال وعصم منه. اگرچہ اس میں کچھ ضعف ہے لیکن باقی روایات کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے تو مفہوم وہی نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی جمعہ کے دن تو وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اس میں دجال کا فتنہ بھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من الدجال. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 809 نمبر، کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے. ایک اور میں ہے کہ 10 آیات من آخر الکہف، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے. ایک اور روایت ہے من قرأ 3 آیات، جس نے 3 آیات تلاوت کی من اول الکہف، سورہ کہف کی ابتدا سے، عصم من فتنة الدجال، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ہے. تو گویا 3 قسم کی روایات ہیں. پہلی قسم کی روایات ہے کہ سورہ کہف پوری کی پوری. دوسری روایات ہیں کہ سورہ کہف کے اول یا آخر میں سے 10 آیات، اور تیسری قسم کی آیات ہیں کہ سورہ کہف کی 3 آیات. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تاکید کی تھی، اور صحابہ کے ہاں اس کا ایک کلچر موجود تھا کہ وہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کیا کرتے. یہ مکی صورت ہے اور اس کا جو زمان نزول ہے یہ ہجرت حبشہ کے قریب ہے، اس سے پہلے یا اس سے بعد میں. یعنی مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4-5 سال ہو گئے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب یہ بنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ مشرکین مکہ کو، قریش مکہ کو قرآن سنایا جانے لگا اور
آپ نے انہیں یہ دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو یہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی۔ پھر انہوں نے، ظاہر ہے کہ وہ عرب کے معاشرے میں رہتے تھے، ارد گرد کے سفر کرتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہود وہ آسمانی کتابوں کے حامل ہیں، ان کے ہاں پیغمبر آتے رہتے ہیں، تو انہوں نے یہود کے علماء سے مشورہ کیا کہ ہمارے ہاں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وحی کی بات کرتا ہے۔ تو یہود نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اس کا امتحان لو اور اس سے 3 سوال پوچھو، اگر ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اس کے پاس وحی نہیں آ رہی۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ اچھا، یہ جو تینوں چیزیں ہیں اس سے عرب کے لوگ خود بھی ناواقف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت تک اس کا علم موجود نہیں تھا۔ ایک یہ کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا قصہ خضر و موسیٰ کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا ذوالقرنین کون تھا۔ یہ تینوں سوال مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی امید پر ان سے کہا کل آنا، میں اس کا جواب تمہیں دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اگلے دن وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ آپ وحی کا انتظار کر رہے تھے اور وحی نہیں آئی، اور ایک روایت میں ہے کہ 15 دن یا کچھ زیادہ یا کم یہ سلسلہ جاری رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں خاصے پریشان ہوئے، دل گرفتہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین آیا اور یہ صورت نازل کی، اور یہ سارے سوال آپ کو اس کے جواب بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہی لیٹ کیوں ہوئی ہے، کہ جب آپ یہ ارادہ کریں کہ آپ نے کل کوئی کام کرنا ہے تو پھر آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ تو یہ ایک لحاظ سے تعلیم اور تذکیر بھی تھی۔ اچھا، ان تینوں سوالوں کے جواب بھی دے دیا گیا، اور ان تینوں سوالوں کے جواب میں وہ جو اس وقت موجودہ حالات تھے ان پر بھی اس کو پوری طرح چسپاں کر دیا گیا، اور اہل ایمان کے لیے اس میں بڑی تسلی کا ایک پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ یہ اصحاب کہف کون تھے، کہاں تھے، تاریخی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن نے تو قصہ بیان کر دیا، یہود کے ہاں بھی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور تو جو تاریخی روایات ہیں اس کے مطابق رومی سلطنت کا بادشاہ تھا دقیانوس، اور اس کا سن ہجری بنتا ہے 249 ہجری، 249 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 250 سال بعد۔ اور افسس شہر ترکی کا، یہ مولانا مودودی کی تحقیق کے مطابق تورات میں ان کو 7 سلیپرز کہا گیا ہے، 7 سونے والے ان کے قصے، تو تاریخی طور پر بھی تاریخ میں یہ قصہ اس طرف موجود ہے۔ مسیحی روایات کے مطابق ان کے سونے کا جو وقت ہے یا زمانہ ہے وہ 196 سال ہے، جبکہ قرآن کے ایک اشارے کی بنیاد پر یہ 309 سال قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ مولانا مودودی نے جو اپنی تحقیق ہے اس میں 196 سال ہی اس کو لیا ہے، لیکن قرآن کا جو اشارہ ہے وہ 309 سال ہے۔ مولانا مودودی نے اس کو کیوں نہیں لیا، اس کی وجہ انہوں نے خود بتائی ہے تفہیم القرآن میں، کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ سوئے اپنے غار میں 300 سال اور انہوں نے زیادہ کیے اس میں 9۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ وہ کتنا سوئے۔
تو مولانا مودودی یہاں کہتے ہیں کہ اگر یہ 309 سال ٹھیک تعداد ہوتی تو پھر یہاں یہ بات نہ آتی کہ واللہ اعلم بما لبثوا. لیکن اس کا ایک دوسرا ورژن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پیچھے ان کی تعداد کے بارے میں، یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں یہود کے اقوال اللہ تعالیٰ نے نقل کیے کہ سیقولون ثلاثۃ ورابعہم کلبہم، یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجما بالغیب، یہ ان کے غیب پر تکے ہیں، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی. ما یعلمہم الا قلیل، اور بہت تھوڑے لوگ ان کی تعداد سے واقف ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال نقل کیے اور ساتھ ساتھ تردید بھی کر دی، لیکن اصل تعداد نہیں بتائی. اسی طرح یعنی وہ تعداد میں کتنے تھے، یہود کے مختلف اقوال تھے. اسی طرح وہ سوئے کتنے تھے، اس کے بارے میں بھی یہود کے اقوال تھے. کوئی کہتا تھا 100 سال سوئے ہیں، کوئی کہتا تھا 200 سال سوئے ہیں، کوئی کہتا تھا 300 سال سوئے ہیں. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، ایک جگہ ان کے اقوال نقل کیے، جواب نہیں دیا. دوسری جگہ ان کے اقوال نقل نہیں کیے لیکن صحیح جواب دے دیا، اور ساتھ ہی بتا دیا واللہ اعلم بما لبثوا، اللہ کو پتہ ہے، یعنی اللہ کی یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ کتنا سوئے تھے اور وہی ہے. تعداد کتنی تھی؟ تو اس میں بھی یہاں ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ 3 کی بات کر رہا ہے یا 5 کی بات کر رہا ہے تو رجما بالغیب کے ذریعے اس کو رد کر رہا ہے، لیکن جہاں 7 کی بات کر رہا ہے تو اس کو رد نہیں کر رہا، اس کی تردید نہیں کر رہا. تو یہاں سے یہ نقطہ نکل سکتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی. ویسے تورات میں بھی اور مسیحی روایات میں بھی زیادہ 7 ہی کی طرف ان کا وہ ہے، 7 سلیپرز یہ مشہور ہے. تو یہ 7 تھے. یہ اپنے دور میں شرک اور بدپرست، یہ 7 نوجوان تھے، اسی لیے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، مضبوط کر دیا، ثابت قدم کر دیا. انہیں اسقاموا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے چیلنج کر دیا. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے. اب آپ دیکھیں، تصور کریں، اس منظر کو میں جانے کی کوشش کریں کہ ایک طرف پوری بت پرستی پر مشتمل تہذیب ہے، اس کی پشت پر بادشاہت ہے، اس بادشاہ کے پاس پوری اسٹیٹ اتھارٹی ہے، اس کی فوج ہے، اس کی پولیس ہے، اس کی جیل ہے. اور اس بادشاہت کو اور اس کی پوری اسٹیٹ اتھارٹی کو چند نوجوان چیلنج کر دیں، 5-7 اس سے زیادہ نہیں تھے، اور چیلنج کر دیں عقیدے کی بنیاد پر، اور کہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. یہ ہے وہ منظر. مشرکین مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب ایمان کا یہ سودا کوئی کر لیتا ہے تو پھر تعداد کی قلت اور کثرت یہ بے ایمانی ہو جاتی ہے. پھر تو عقیدہ اہم ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی قیمت ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چیلنج کرنے والے ہوتے ہیں زیادہ، وہ تو بھیڑ چال چلتے ہیں، لیکن جو چیلنج کرنے والے ہوتے ہیں بالآخر کامیابی نہیں ملتی. جو کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے اس تھوڑے عمل میں اللہ برکت دے دیتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چنگل سے نکال دیا، اور وہ پھر سوئے، اور پھر جب وہ اٹھے اور ان کا وہ راز آشکار ہو گیا تو اس طرح پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہ کیسی.
اس کے بعد پھر ایک مثال دی گئی ہے دو پڑوسیوں کی. یہ دو ساتھ ساتھ رہنے والے تھے، شاید رشتہ دار بھی تھے، پڑوسی تھے. ایک کو اللہ تعالیٰ نے باغات دیے تھے اور ان باغات میں نہریں بھی بہتی تھی اور ان کی فصل بھی بڑی بمپر کراپ جسے کہتے ہیں نا، زبردست اس کی فصل ہوتی تھی. اور جو دوسرا تھا وہ مالی لحاظ سے کمزور تھا. تو وہ جو مالدار تھا ایک دن چلتے چلتے گفتگو کرتے ہوئے، وہ یحاور، بات کرتے ہوئے اپنے پڑوسی سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں اور اولاد میں زیادہ ہوں، اور میں عزت میں بھی زیادہ ہوں. جو دوسرا پڑوسی تھا اسے لگا کہ یہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، تو اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اس بنیاد پر اپنے ذہن میں یہ گھمنڈ نہ پیدا کرو کہ تمہیں کوئی بہت زیادہ چیزیں دے دی گئی ہیں. وہ اللہ دینے والا ہے، اس نے اگر آج مجھے کمزور رکھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مجھے تم سے زیادہ دے دے. لیکن وہ اپنی روش سے باز نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں اگلے دن جب وہ صبح اپنے باغ میں گیا تو ایک دم ٹھٹک گیا، حیران رہ گیا اور سمجھا کہ شاید میں غلط جگہ آ گیا، اس لیے کہ اس کا باغ وہ تباہ اور برباد ہو گیا تھا اور اس کی اوپر کوئی آفت آ گئی تھی اور اس کا جو پانی ہے وہ بالکل سوکھ گیا تھا. تو اسے پھر احساس ہوا کہ میں نے جو ہے وہ بہت بڑی ناشکری کی ہے. اس سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو دنیاوی متاع ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اللہ اس پہ مہربان ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے یا راضی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کیا معیار یہ ہوتا کہ جس سے خوش ہو، راضی ہو، اسے یہ سارا متاع دے تو پھر جو اللہ کا منکر ہے اسے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے. یہ اللہ آزمائش کے لیے لوگوں کو بہت کچھ دے دیتا ہے اور آزمائش کے لیے بہت ساروں کو بہت ساری چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. تو اصل چیز آزمائش ہے جسے پہچاننا چاہیے، اور اس آزمائش کو اگر آپ پہچان لو گے تو کامیابی ہے، اور اگر اس میں اسے نہیں پہچانو گے تو ناکام ہو جاؤ. اس میں دوسرا واقعہ جو بیان ہوا ہے وہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اس میں جو اشارات ملتے ہیں مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ جہاں ان کی ملاقات ہوئی، تو اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو سوڈان، جہاں پر نیل کی دو شاخیں ملتی ہیں، البحر الابیض اور البحر الارزق، دونوں نیلیں یہاں پر ملتی ہیں. خرطوم جو ان کا کیپٹل ہے اس سے تھوڑا اوپر. تو اشاروں سے لگتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اور اس میں پھر جو واقعات ہوئے وہ 3 تھے. ایک تو جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کروں گا، بالکل کروں گا، آپ کی پیروی کروں گا. تو پھر وہ چل پڑے اور اس نے پابندی یہ لگائی کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا. لیکن پہلے ہی ایونٹ میں، جب پہلے ہی انہوں نے سفر کیا کشتی میں، فانطلقا اذا ركبا في السفينة خرقها، تو اس کشتی میں اسے سوراخ کر دیا. قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. تو حضرت موسیٰ سے نہیں رہا گیا، انہوں نے فوراً کہا آپ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ جو ہوتا ہے نا انسٹنٹ ریئیکشن، وہ یہی ہوتا ہے، یہ ہیومن ہے، یہ نارمل ہے کہ نہ صرف خود ڈوبو گے، ہمیں بھی ڈبو گے، ساری کشتی کو ڈبو دو گے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. تو اس نے کہا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله.
اب دوسری چیز اس سے بھی عجیب کہ ایک نوجوان لڑکا نظر آیا، اسے قتل کر دی. اس پر پھر وہ بول پڑے. اس نے پھر کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. پھر تیسری بات یہ کی کہ وہاں ایک بستی میں گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلائیں. انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کیا، لیکن وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی تو اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا. یہاں وہ سفر ختم ہوا. پھر انہوں نے اس کی توجیہ کی. اب یہاں بھی دیکھیں اشارات جو قرآن دیتا ہے. 3 کام کیے. اب تینوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہیں، لیکن تینوں کاموں میں نسبت وہ الگ الگ دے رہے ہیں. فرمایا اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ غریب مسکین بچوں کی تھی، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں عیب لگا دوں. یعنی اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، بلکہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں سوراخ کر دوں. یعنی کشتی میں سوراخ کرنا بظاہر ایک نیگیٹو عمل ہے، تو اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ اس علم کی روشنی میں کر رہا ہے جو اللہ نے انہیں دیا، لیکن اس منفی چیز کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس میں وہ کر دوں، سوراخ کر دوں. اس لیے کہ پار ایک بادشاہ ہے جو ہر ایک کشتی کو قبضہ کر لیتا ہے، تو اس میں عیب دیکھے گا تو قبضہ نہیں کرے گا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے تو ہم ڈرے. اب یہاں جمع کا صیغہ ہے، ہم ڈرے، ہمیں خطرہ لاحق ہوا، یعنی اللہ کو اور مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ وہ کیا کرے گا، وہ بغاوت کرے گا، اپنے والدین کو تنگ کرے گا. فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ نہیں کہا، فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، اپنے آپ کو اور اللہ کو شامل کیا. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ قتل کو اپنی طرف منسوب کر دیا اور اس کی جگہ دوسرا بیٹا دینا یہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا. یعنی مثبت چیز اللہ کی طرف منسوب کی اور منفی چیز اپنی طرف منسوب. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ. اب یہ پازیٹیو چیز ہے کہ تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے لیے وہ خزانہ محفوظ ہو جائے. اس میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں تھی، دیوار بنانی تھی، تو اس کو سراسر اس کا کریڈٹ اللہ کو دیا. تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کنورسیشن میں بھی خضر نے جو بظاہر منفی چیز ہے وہ اللہ کے حکم سے رہی ہے، اللہ کے اذن سے، وہ اس علم کی بنیاد پر ہو رہی ہے، لیکن ساری منفی چیز اپنی طرف منسوب کر دی اور جو پازیٹیو چیز ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دی. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک ہے یہ دنیاوی عالم اسباب، اس کے پیچھے ایک عالم امر ہے، ڈیسیجن میکنگ جو دنیا ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں. تو نظر بظاہر کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی حکمتیں وہ اور ہوتی ہیں. اور یہ بھی تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے بتایا یا حضرت خضر نے بتایا، ورنہ حضرت موسیٰ پیغمبر ہے لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس عمل کے پیچھے، اس کام کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے. تو جب پیغمبر کو نظر نہیں آ رہا تو مجھے اور آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نظام جب چلا رہا ہے دنیا کا، تو ایک تو عالم اسباب ہے، دنیا کے اندر کوئی ہر فیکٹرز ہیں مختلف، وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، اسباب متحرک ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں دنیا میں مختلف عواقب، نتائج وہ مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک ڈیسیجن میکنگ دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا عالم امر ہے. وہاں پر
ہر ایک کام کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی مصلحت موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت اور مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا، اس میں ایک اور بات دیکھیں جو اس قصے میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ 3 واقعات ہیں اور تینوں میں عمل صالح یا اس کا بہت اہم ہے. مثلا یہ جو خاص طور پر آخری دو واقعات، یعنی والدین کے جو عمل ہے اس کا اثر اولاد پہ ہوتا ہے. پہلے واقعے میں فرمایا کہ ابوہما صالحہ، والدین نیکوکار تھے اور یہ خطرہ تھا کہ یہ بچہ انہیں تنگ کرے گا، ان کے لیے آزمائش بنے گا، تو اللہ نے بچے کو اٹھا لیا. ابوہما صالحہ، والدین. اور دوسرے میں کہ یتیم بچے تھے، ان کے والدین صالح تھے، ان کے والدین صالح تھے، تو اللہ نے ان کے مال کی حفاظت کی. اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی جو نیکی ہے اور والدین کا جو تقوی ہے اس کا اثر اولاد تک جاتا ہے. اسی طرح وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا چھوٹا بیٹا ساتھ وہ شرارتیں کر رہا تھا یا انہیں نہیں پڑھنے دے رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا میں نے اجلک یا ولد، یہ میں جو نیکی کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں، اس کا اثر تجھے ملے گا. تو جو والدین کی نیکی ہے اللہ تعالیٰ اسے ان کی اولاد تک پہنچاتا ہے. آگے بات بھی بتا دی کہ وما فعلته عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنے خواہش سے نہیں کیے. ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے. اگلا اس میں واقعہ ہے قصہ ذوالقرنین کا. ذوالقرنین، قرن کہتے ہیں سینگ کو، ذوالقرنین 2 سینگوں والا. اب اس میں مختلف آراء ہیں. سب سے پہلے تو یہ 2 سینگ کیا ہیں؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگو ہوتا ہے، لوگو کسی برانڈ کا، کسی ٹی وی چینل کا، کسی پروڈکٹ کا، کسی آرگنائزیشن کا، تو یہ لوگو ہے. اور جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کی جو مہر تھی اس پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ سکندر اعظم ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ سائرس ہے، لیکن یہ جو 2 سینگوں والا لوگو ہے یہ سائرس بادشاہ کا گزرا. قرآن نے جو اشارے دیے، ایک تو وہ 2 سینگوں والا ذوالقرنین، دوسرا اشارہ دیا کہ بہت بڑا فاتح تھا، مشرق اور مغرب اور شمال تک اس نے ایکسپیڈیشنز کی ہیں، سفر کیے ہیں، اسباب اختیار کیے ہیں. تیسرا اس کا اشارہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچاؤ کی پیش بندی کی ہے. اور چوتھا اشارہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کی حکمرانی اس نے قائم کی. اس میں جو اہم بات ہے وہ یاجوج و ماجوج کی ہے. یہ یاجوج و ماجوج کون ہے؟ اس پر قرآن پاک میں 2 جگہ بات ہوئی ہے، ایک سورہ کہف میں اور ایک سورہ انبیاء میں، لیکن مختصر. لیکن اس سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ کوئی واضح بات، یعنی اشارہ ہے. اس لیے اس میں مختلف آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ انسان ہے، ایک ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید جنات ہوں، اور ایک ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی تیسری مخلوق ہو. واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا قرآن کے اشاروں میں کہ یہ انسان ہے. البتہ ان کی سرشت بتائی گئی، مفسدون فی الارض، فساد پھیلانے والے. تو یہ کون تھے یہ بہرحال معلوم نہیں. البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر تو طاقتور تھے
اور فساد یعنی قتل و غارت گری میں اور فصلیں تباہ کرنے میں تو زیادہ تھے، لیکن ان کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے، ذہنی استعداد ہے، وہ اتنی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ حضرت ذوالقرنین وہ بھی انسان ہے، اور ان کے ساتھ جو لشکر ہے، انہوں نے ایک سد اور بند بنا دیا۔ تو انسان ایک چیز اگر بنا سکتا ہے تو اسے توڑ بھی سکتا ہے، اس کو خود گرا بھی سکتا ہے، لیکن ان کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ اسے توڑ سکیں یا اسے پار کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا اسٹریٹجی کے حوالے سے یا ذہنی طور پر وہ اس استعداد کے نہیں ہے جس کے انسان گزرے۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا کہ شاید اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہے، کسی اور سیارے کی ہے، اس لیے کہ سورہ انبیاء میں آتا ہے نا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے وہ نیچے آ رہے ہوں گے، قرب قیامت کی نشانی بتائی جا رہی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید کسی اور سیارے کے مخلوق ہے، اور جسے ایلینز کہتے ہیں، لیکن یہ ساری قیاسات ہیں، ان میں سے کوئی بات قطعی نہیں ہے۔ قطعی بات یہ ہے کہ یہ لوگ فساد کر رہے تھے، یہ لوگ انسانوں کو تنگ کر رہے تھے، قتل و غارت گری کر رہے تھے، فصلوں کو تباہ کر رہے تھے، اور ذوالقرنین نے انہیں ایک جگہ بند کر دیا، قتل نہیں کیا، ختم نہیں ہوئے، بند کر دیا، اور قیامت کے دن، قیامت کے قریب وہ بند کھل جائے گا اور یہ پھر اتر آئیں گے۔ تو اس صورت میں ہمیں پھر کیا پتہ چلا، اس کا مختصر سا میں خلاصہ بیان کر دوں، پھر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ بات کر کے تو اپنی بات کو میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا چاہیے، تعداد کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اور قوت کی بات نہیں سوچنی چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم سے کیا ہوگا۔ ایک بندہ بھی اپنے ایمان پر جم کر کھڑا ہو تو یہ اس کی کامیابی ہے، اور اپنے رب کے سامنے جب حاضر ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، چاہے اس کے مقابلے میں ساری کی ساری انسانیت کھڑی ہو جائے۔ دوسری بات یہی پتہ چلی کہ جب لوگ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو فیصلہ کر لیں، کھڑے ہو جائیں، تو نتائج دور تو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کام کو ضائع نہیں کرتا، اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ دعوت کا کام یاد رکھیے کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آپ کہتے ہیں نا ہم نے 10 ملاقاتیں کی، ہم نے 100 ملاقاتیں کی، ہم 1000 افراد تک پہنچے، کسی نے نہیں مانا، نہ مانے، آپ نے بیج بو دیا، اور وہ بیج اپنی جگہ موجود ہے، اور کسی وقت حالات موافق ہوں گے تو وہ بیج برگو بار لائے گا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا کیا ہوا کام وہ ضائع نہیں جاتا، ہو سکتا ہے 300 سال بعد اس کے نتائج نکلنا شروع ہو جائیں، یہ اللہ کا عالم امر کا فیصلہ ہے کہ کب ہوگا، لیکن دعوت کا کام ضائع نہیں جاتا۔ اس لیے اس چکر میں بھی نہ پڑیں کہ ہمارے اس کہنے کا کسی کو کیا فائدہ ہے۔ اگلی جو بات پتہ چلی کہ جو کچھ معلومات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اور غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے، اور دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی جو محبت ہے یہ اصل میں قاتل ہے فکر آخرت کی، یہ انورسلی پروپورشنل ہے۔ دنیا کی محبت زیادہ ہوگی، آخرت کی فکر کم ہوگی، اور دنیا کی محبت کم ہوگی تو آخرت کی فکر زیادہ ہوگی۔ یہ دو چیزیں بیک وقت نہیں سما سکتی۔ ایک شخص کہے کہ میں دنیا میں کی بھی محبت کروں اور آخرت، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ انورسلی پروپورشنل ہے، ایک چیز زیادہ ہو رہی ہے تو دوسری کم ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کے اس پروپورشن میں آخرت کو ترجیح دیتے تھے، دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اچھا، دنیا کو ترجیح دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے کام نہیں کرتے تھے، کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، دنیا کے سارے بکھیڑوں میں حصہ لیتے تھے، لیکن جب موقع آتا تھا دنیا اور آخرت میں کسی ایک چیز کو چوائس کرنے کا تو ایک لمحے کی دیر بھی نہیں لگاتے تھے آخرت کو چوائس کرنے میں۔
یعنی یہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس چیز میں بڑے کلیئر تھے، انہیں معلوم تھا کہ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس آخرت کی زندگی پر کمپرومائز کر کے دنیا حاصل نہیں کرتے تھے، دنیا کا نقصان برداشت کر لیتے تھے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے وہ سٹینڈرڈ جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک جملہ میں ذرا آپ کے ساتھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے آخرت کو پیش نظر رکھ کر دنیا کا کام کرتے ہیں، جی ہم دنیا کو پیش نظر رکھ کر آخرت کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا قصہ تھا، اس میں بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر، اس پر راضی رہنا چاہیے، اور بظاہر ناگوار چیز کو بھی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ دعا سکھائی گئی کہ جو شخص صبح 3 دفعہ یہ کہے اور شام 3 دفعہ یہ کہے، تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر۔ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے، اور برازا و رغبت قبول ہے، خوشی خوشی قبول ہے، اور اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہو گیا، یعنی اسلام کے ہر عمل، ہر قانون پہ مجھے ناگواری نہیں ہے، مجھے وہ قبول ہے۔ وہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا قائد، رہبر، رہنما، نبی، رسول مان لیا، آپ کی ہر ادا وہ مجھے قبول ہے اور میں اس پر عمل کروں گا۔ تو یہ رضا، راضی برضا ہونا، یہ قصہ خضر و موسیٰ کا یعنی ایک سمجھ لیں خلاصہ ہے۔ اور ذوالقرنین کہ اگر حکومت اور اقتدار مل جائے تو اس سے انسانیت کی فلاح اور انسانیت کے مسائل اور دکھوں اور دردوں کا مداوع اور عدل اور انصاف کے ذریعے استعمال کرنا، اور پھر اس صورت کو ایک خوبصورت سے نوٹ پر ختم کیا گیا ہے جس میں ایمان اور عمل صالح اور توحید کی صاف شفاف دعوت دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو؟ ہاں، انہوں نے اس کی جو دلیل دی ہے نا وہ ہے کہ واللہ اعلم بما لبثوا، اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہود کا قول ہے 309 سال، اور اللہ نے اس کو نگیٹ کیا۔ 309 والا 309 تو قرآن میں ہے نہیں، تو اس کے بعد آیا نا واللہ اعلم بما لبثوا، لیکن بتا بھی دیا ہے کہ 309۔ نہیں، پیچھے بھی تو اقوال نقل ہوئے نا، پیچھے بھی اقوال نقل ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، چوتھا کتا ہے، 5 ہیں یا چھٹا کتا ہے، تو اسی طرح کا ان کا قول نقل کیا ہے مولانا کے خیال میں کہ یہ ان کا قول ہے، اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایگزیکٹ تعداد بھی نہیں بتائی، جس طرح کے یعنی سونے کا وقت بھی نہیں بتایا جس طرح کہ ان کی تعداد نہیں بتائی۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اختلاف میں وہ چاہ رہا تھا کہ مولانا صاحب کا وہ نقطہ جو ہے نا وہ اس کی وضاحت ہو۔ لیکن یہ ساری وہ ہے تفسیری اختلافات ہیں اس میں۔ قرب قیامت میں جو جوج ماجوج نکلے گا یا دجال، تو دونوں ایک ہی ہے؟ جی بالکل، یہ جو قرب قیامت کے جو ماحول پتہ چلتا ہے اس میں ایک فتنہ نہیں ہوگا، دجال نکلے گا، پھر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر اس کے بعد اسی دوران امام مہدی آئیں گے، اور اس کے ساتھ ہی پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور پھر اس کے بعد جو مقابلہ ہوگا تو اس میں ایک جگہ پر دجال مارا جائے گا، دوسری جگہ پر یاجوج و ماجوج کے جانور کا بھی ذکر ہے، دابۃ الارض، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی ایک الگ نشانی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ قرآن پاک بعض اوقات سیکوینس میں نشانیاں بیان کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آج کل میں نازل ہو جائے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آج ایک نشانی نازل ہو گئی تو 2 دن بعد دوسری، ایسا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے درمیان سینکڑوں سال کا یا ہزاروں سال کا فاصلہ ہو، یہ اس میں جو پیریڈ ہے وہ اسپیسیفائی نہیں ہے۔
کنسیپٹ ہے لوگوں میں نا کہ حضرت علیہ السلام زندہ ہے، یہ کنسیپٹ ہے، اور لوگ محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ عمر حضر آپ پتا ہو. اس کا کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں 3 آراء ہیں. ایک رائے ہے یہ فرشتے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ انسان ہے. اچھا اگر انسان ہے تو ایک رائے ہے کہ فوت ہو چکے ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ زندہ ہیں. لیکن کوئی بھی چیز قطعی طور پر نہ قرآن سے ثابت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. کوئی انسان ایسا نہیں پیدا کہ جس کو ہمیشہ کے لیے. جی جی تو ظاہر ہے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن زندگی بڑھ سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، یہ تو الگ بات ہے. لیکن قطعی طور پر اس میں کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. عبدا من عبادنا، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے ایک بندہ. تو مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی ساری اس کی بندی ہے، ضروری نہیں وہ انسان ہو.